بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنگ احد جیتنے کے فوراً بعد قریش کے رہنماؤں نے محسوس کیا کہ انہوں نے غیر فیصلہ کن جنگ کی ہے اور ان کی فتح کا ان کے لیے کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ دوسری طرف اسلام نے بہت کم وقت میں کامیابی کے ساتھ اپنی حاکمیت بحال کر لی تھی۔ احد کی جنگ میں ہونے والے نقصان نے مسلمانوں کو عسکری طاقت میں اضافے اور جنگی علم رکھنے کی اہمیت سکھا دی تھی۔ تمام اسباق، منصوبہ بندی اور محنت اس دوران نمائش کے لیے موجود تھی۔ خندق کی جنگ صرف لڑائی پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے مسلمانوں نے تیر اندازوں کو سست کرنے کے لیے مدینے کی شمالی سرحد کے گرد ایک خندق کھودنے کا منصوبہ بنایا۔ شوال کے مہینے میں جنگ ہوئی۔ خندق کی جنگ حق کو باطل سے اور مومنوں کو کافروں سے ممتاز کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کی اہمیت اور مشکل ترین اوقات میں بھی اس کے منصوبوں پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی۔ جنگ خندق کو غزوہ احزاب، کانفیڈریٹس کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ جنگ خندق کیا تھی اور خندق کی کھدائی کا مرحلہ کیا تھا؟ خندق کی جنگ کی اہمیت کیا ہے؟ خندق کی جنگ کیوں لڑی گئی اور خندق کی جنگ کب لڑی گئی؟ خندق کی جنگ کے دوران کیا کیا معجزات پیش آئے؟ وہ معجزات بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور خندق کی جنگ کے بارے میں چند ایسے حقائق شاید جنہیں آپ پہلے نہ جانتے ہوں وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس جنگ سے کیا سبق ملتا ہے دوستو وہ بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہوگا، اور چند اہم ایسے مسائل بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں جنہیں جان کر یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور اس کے بعد دوستو ویڈیو کے آخر میں ہم شامل کریں گے قصہ ایک اور غزوہ کا۔ جی ہاں، ہم ذکر کریں گے غزوہ بنو قریظہ کا بھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ ابن اسحاق اور ان کی موافقت کرنے والے جمہور مورخین و محدثین اسی کے قائل ہیں۔ واقعی کے مطابق یہ غزوہ بروز منگل 8 ذی-القعدہ 5 ہجری کا واقع ہوا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور بدھ کے دن ذی-القعدہ 5 ہجری کو باطل لشکروں کو شکست دی۔ اہل علم کا خیال ہے کہ جو لوگ اس غزوے کو 4 ہجری کا غزوہ سمجھتے ہیں وہ تاریخ کا آغاز اس محرم سے کرتے ہیں جو ہجرت کے بعد آیا، اور پہلے مہینوں کو کسی گنتی میں نہیں لاتے۔ اس لحاظ سے اس کے نزدیک غزوہ بدر 1 ہجری میں، غزوہ احد 2 ہجری میں اور غزوہ خندق 4 ہجری میں ہوا۔ اور دوستو، اگر بات کی جائے غزوہ خندق کے اسباب کی تو فتح مکہ 8 ہجری سے پہلے مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہی امر ہے کہ قریش ہر دفعہ مسلمانوں کی قوت کا مکمل خاتمہ کرنے کے درپے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی قوت کو وہ اپنے تجارتی قافلوں کے راستے میں مستقل خطرہ اور اپنی شان و شوکت کے منافی خیال کرتے تھے۔ اس دفعہ قریش کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کشمکش اور جنگ کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، اس لیے انہوں نے ہر ممکن قوت فراہم کی اور اس قبیلے سے معاہدہ کیا جسے مسلمانوں کے خاتمے سے ذرا بھر بھی دلچسپی تھی، اور انہیں سب سے بڑی کامیابی بنو نذیر کے یہودیوں میں ہوئی جنہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ یہودیوں نے اپنی نجات اور کامیابی قریش کے ساتھ دینے میں سمجھی، گویا ان دونوں کا ہدف ایک تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سوچ سب سے پہلے مدینہ منورہ سے خیبر جانے والے یہودیوں میں پیدا ہوئی کہ قریش اور دوسرے قبائل سے مل کر مسلمانوں سے انتقام لیا جائے تاکہ وہ اپنی متروکہ زمینوں اور گھروں میں واپس جا سکیں۔ ان کا ایک وفد مکہ گیا جس میں بنو نذیر کے سلام بن ابی بن اختب، کنانہ بن ابی، بنو وائل کے حوزہ بن قیس، ابو عمار اور بنو نذیر اور بنو وائل کے دیگر افراد شامل تھے۔ انہوں نے قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی دعوت دی اور ساتھ مل کر لڑنے کی پیشکش کی تاکہ مسلمانوں کو ختم کیا جا سکے۔ انہوں نے عذرا خوش آمد یہ بھی کہا کہ تمہارا دین محمد کے دین سے بہت بہتر اور حق کے زیادہ قریب ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے اور ان کے متعلق کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔
اس کے بعد وہ نجد کے بڑے قبیلے غطفان کے پاس گئے اور انہیں اکسایا کہ تم بھی ہمارے اور قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، ہم تمہیں خیبر کا نصف پھل دیں گے۔ غطفان کے پاس جانے والا کنانہ بن ربی بن ابی الحقیق تھا۔ غطفان کے سردار عینیہ بن حسن فزاری نے حامی بھر لی۔ ادھر مشرکین مکہ نے اپنے حلیف بنو اسد سے رابطہ کیا تو ان میں سے طلحہ بن خویلد اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گیا۔ ابو سفیان قریش اور دوسرے حلیف قبائل کو لے کر چل پڑا اور مر الزہران میں پڑاؤ ڈالا۔ بنو سلیم میں سے بھی بہت سے لوگ ابو آور کے والد سفیان بن عبد الشمس کی قیادت میں، بنو مرہ حارث بن عوف کی قیادت میں اور بنو اشجع کی قیادت میں بطور کمک آ ملے۔ قریش کے ساتھ بنو کنانہ اور تہامہ والوں کے علاوہ احابیش کی بھی بہت بڑی تعداد آ گئی۔ اس طرح یہ بڑا لاؤ لشکر تیار ہو گیا۔ انہی کو اللہ تعالیٰ نے احزاب مختلف جماعتوں کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ابن اسحاق کے مطابق ان کی تعداد 10,000 تھی، جبکہ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ یہ لشکر مر الزہران سے مدینے کے راستے پر چل پڑا۔ قریش اور اس کے ساتھ چلنے والے جرف اور زقابہ کے درمیان آبی گزرگاہوں کے سنگم میں فروکش ہوئے، جبکہ بنو غطفان احد کے ایک جانب نقمہ کے پہلو میں خیمہ زن ہوئے۔ بنو اسد بھی انہی کے ساتھ تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادوں کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ مدینہ منورہ کی واحد کھلی جانب یعنی شمال میں خندق کھودی جائے۔ باقی تینوں اطراف قلعے کی طرح محفوظ تھیں۔ عمارتوں اور کھجور کے باغات کی قطاریں تھیں اور دشوار گزار پتھریلے علاقے تھے جہاں سے کارروائی کرنا اور اونٹوں اور پیدل دستوں کا چلنا دشوار تھا۔ سب حضرات نے اس تجویز کو منظور کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگ کے لیے آنے والے لشکر بھاری تعداد میں ہیں۔ اس طریقے کے بغیر ان کا مقابلہ مشکل ہے۔ مسلمان پوری دل جمعی اور جوش و خروش سے خندق کی کھدائی میں لگ گئے۔ خندق مشرق میں عجم الشیخین سے لے کر مغرب میں مزاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی تقریباً 4 کلومیٹر، چوڑائی تقریباً 7 میٹر اور گہرائی تقریباً 5 سے 8 میٹر تھی۔ ہر 10 مسلمانوں کے ذمے تقریباً 32 میٹر خندق کی کھدائی آئی۔ مہاجرین نے مشرق میں راتج کے قلعے سے زباب کے قلعے تک کھدائی شروع کی، جبکہ انصار نے قلعہ زباب سے مغرب میں جبل بنی عبید تک کا ذمہ لیا۔ مسلمانوں نے خندق کی کھدائی میں غیر معمولی تیزی دکھائی۔ وہ چاہتے تھے کہ عذاب کی آمد سے قبل یہ کام پورا ہو جائے۔ کھدائی کی مدت 6 دن سے 20 دن تک بتائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ کے نزدیک 20 دن، واقدی کے نزدیک 24 دن، نووی کے نزدیک 15 دن اور ابن سعد کے نزدیک کل 6 دن۔ اس دوران میں مسلمانوں کی خوراک تھوڑے سے جو ہوتے تھے جنہیں پرانے خراب ذائقے اور بو باس والے گھی کے ساتھ ملا کر پکایا جاتا تھا۔ حلق میں خراب ذائقہ اور بو محسوس ہوتی تھی، لیکن بھوک کی مجبوری سے اسے نگلنا ہی پڑتا تھا۔ کبھی کبھی محض کھجوروں پر گزارا کرنا پڑتا، کبھی 3 دن تک جو ملتے نہ کھجوریں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھوک کی شدت کی بنا پر پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے۔ خندق کھودنے میں سب مسلمان بلا امتیاز شریک تھے۔ غریب، امیر اور غلام و آقا میں کوئی فرق نہ تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی برابر کے شریک تھے۔ آپ مٹی اٹھاتے جاتے، حتیٰ کہ بطن مبارک غبار آلود ہو جاتا اور مٹی جسم اطہر کو ڈھانپ لیتی، اور اگر کوئی چٹان صحابہ سے نہ ٹوٹتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے، آپ اسے دست مبارک کی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیتے۔ ساتھ ہی ساتھ جنگی شعر اور ترانے بھی پڑھے جاتے تاکہ چستی کے ساتھ کام جاری رہے۔ آپ فرماتے تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ صدقے کرتے، نہ نمازیں پڑھتے، لہٰذا ہم پر سکینت یعنی اطمینان نازل فرما، اور دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یہ لوگ ظلم کی نیت سے ہم پر چڑھ آئے ہیں، اگر یہ ہم کو گمراہی اور شرک پر مجبور کریں تو ہم قطعاً انکار کریں گے۔ آخری لفظ کو کھینچ کر بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ عام مسلمان بھی کام کے دوران یہ جنگی شعر پڑھتے تھے، جس کا اردو ترجمہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر ہمیشہ کے لیے اسلام کی بیعت کی ہے جب تک کہ ہمارے جسم میں جان ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یوں جواب دیتے، جس کا اردو ترجمہ ہے: مولائے برحق، آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، لہٰذا انصار و مہاجرین میں برکت و اضافہ فرما۔ کبھی آپ ابتدا کرتے اور آپ کے جواب میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شعر پڑھتے تھے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ اس غزوے کی اسباب کا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں خندق کی کھدائی کے دوران رونما ہونے والے کچھ معجزات کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک اور کمزوری کے آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ سے ان کا تذکرہ کیا، پھر ایک بکری ذبح کی، بیوی نے کچھ جو پیسے جو 2 کلو ہوں گے، اس طرح ہنڈیاں تیار کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے چلے گئے۔ انہوں نے آپ سے چپکے سے عرض کی کہ میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے جس سے افراد خانہ کے علاوہ 1-2 آدمیوں کا گزارا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حاضرین خندق کو چلنے کی دعوت دے دی۔ وہ 1000 تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے میں اس قدر برکت دی کہ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، بلکہ بہت سا کھانا بچ بھی گیا جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ نے بھی کھایا اور بطور تحفہ لوگوں کو بھیجا۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور واقعی ایسا ہوا۔ وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھے۔ کھدائی کے دوران میں ایک بڑی چٹان آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ پہلی ضرب کے بعد آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں دے دی گئیں، اللہ کی قسم مجھے اس وقت اس کے سرخ محلات نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس یعنی ایران کی چابیاں دے دی گئیں، اللہ کی قسم میں مدائن کے قصر ابیض کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اور فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں، اللہ کی قسم میں اس وقت یہاں کھڑا سنا کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث میں بشارت تھی کہ مسلمان ان سب علاقوں کو فتح کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ مومنین کو تو اس بشارت پر پہلے ہی سے یقین تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس بشارت نے انہیں ایمان اور فرما برداری ہی میں بڑھایا۔ لیکن منافق اس بشارت کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ اس سورت کی 13 سے 20 تک کی آیات منافقین کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کی حقیقی تصویر پیش کرتی ہیں، جن میں افواہ سازی اور حوصلے کے متعلق ان کے اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ خندق کی کھدائی سے جان چھڑانے کے ہیلوں کا تذکرہ ہے، اور دشمن کے مقابلے سے بچنے کے لیے ان کے بہانے بیان کیے گئے ہیں۔ منافقین کی حوصلہ شکنی، کھانے کی کمی اور سردی کی شدت کے باوجود خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی۔ اس طرح مضبوط دفاعی لائن قائم ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں، بچوں اور معذور لوگوں کو قلعہ فارغ میں محفوظ کر دیا۔ یہ قلعہ بنو حارثہ کا تھا اور اس وقت مسلمانوں کا سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا۔ مسلمانوں کا جنگی منصوبہ یہ تھا کہ ان کی پشت مدینہ منورہ میں جبل صلہ کی طرف ہو، اور ان کے چہرے خندق کی طرف جو ان کے اور مشرکین کے درمیان حائل تھی۔ دشمن بنی جرف کے روما، غابہ اور نقمہ کے مقامات پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں اور مسلمانوں کی حالت میں بڑا بین فرق محسوس کیا کہ مسلمان جنگی لحاظ سے بہت کمزور اور مشرکین بے حد طاقتور ہیں۔ چنانچہ آپ کو مشرکین کی قوت کمزور کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے انصار کے سرداروں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے مشورہ لیا کہ کیوں نہ غطفان کی صلح کی یہ پیشکش قبول کر لی جائے کہ انہیں مدینہ کا 1/3 پھل دے دیا جائے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ صرف صلح کی دستاویز پر دستخطوں کی دیر تھی۔ وہ دونوں کہنے لگے، نہیں، اللہ کی قسم ہم نے تو جاہلیت میں ایسی ذلت قبول نہیں کی،
اس اسلام کی دولت و عزت حاصل ہونے کے بعد تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، دونوں کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے تو بصر و چشم تسلیم ہے، اگر آپ کی تجویز اور خواہش ہے تب بھی آپ کی تجویز و خواہش کے ہم پابند ہیں، لیکن اگر آپ صرف ہماری بہتری کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں تو رب العزت کی قسم ہم ان سے کسی طرح کم نہیں، وہ ہم سے پھل کا ایک دانہ بھی نہیں لے سکتے الا یہ کہ خریدیں یا بطور مہمانی حاصل کریں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مرہ کے قائد حارث غطفانی سے مذاکرات ختم کر دیے، وہ ان کا نمائندہ تھا۔ دوسری طرف بنو نذیر کے یہودیوں نے کوشش کی کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی اور غداری پر مجبور کریں تاکہ وہ بھی مشرکین کے حلیف بن جائیں۔ یہ کام انجام دینے کے لیے انہوں نے حوی بن اخطب کو بھیجا۔ حوی کعب بن اسد قرظی کے پاس آیا۔ لمبی چوڑی گفتگو کے بعد اس نے کعب کو مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی پر راضی کر لیا۔ دلیل یہ پیش کی کہ تمام عرب قوتیں اکٹھی ہو چکی ہیں اور وہ مسلمانوں کی جڑ اکھاڑ کر ہی جائیں گے۔ اس نے یہ پیشکش بھی کی کہ لشکروں کی واپسی کے بعد تم میرے قلعے میں آ جانا، تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہود بنو قریظہ نے بھی مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے تو انہیں بڑی تشویش ہوئی، کیونکہ اس طرح یہ نہایت سنگین خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ مسلمانوں پر پیچھے سے کاری ضرب لگائیں گے۔ وہ مدینہ منورہ کی جنوب مشرق کی جانب اوالی میں وادی محظور میں رہتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ان کی غداری کی خبر سنائی۔ اسی دن آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، یقیناً ہر نبی کا ایک حواری اور مخلص مددگار ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ مزید تحقیق و تاکید کے بعد آپ نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا۔ یہ حضرات بنو قریظہ کے پاس گئے، ان سے بات چیت کی تو ثابت ہو گیا کہ وہ معاہدہ ختم کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے میثاق مدینہ جو بیشتر انہی کے بارے میں تھا اس کی دستاویز بھی پھاڑ دی ہے۔ البتہ ان کا ایک قبیلہ بنو سالیہ عہد کا پابند رہا۔ انہوں نے ان سرداروں کو اپنی وفاداری کا پورا یقین دلایا۔ پھر ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر بنو قریظہ کی غداری کے بارے میں بتایا کہ یہ اطلاع درست ہے۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو مسلمانوں کو بنو قریظہ کی طرف سے اپنی عورتوں اور بچوں پر حملے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یہ انتہائی نازک اور آزمائش کا وقت تھا۔ قرآن مجید نے یہ حالت ان الفاظ میں بیان کی ہے جس کا ترجمہ ہے، جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تب ایمان والے آزمائے گئے اور شدت سے ہلا دیے گئے۔ اوپر سے آنے والے تو قریش اور ان کے حلیف و مددگار تھے، اور نیچے سے آنے والے بنو قریظہ اور اللہ کی ذات عالی کے بارے میں بدگمانیاں کرنے والے منافقین تھے۔ باقی رہے مومنین تو وہ اس امتحان کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، اور انہوں نے اس امتحان سے گزرنے کے لیے ہر ممکن وسائل اختیار کر رکھے تھے۔ انہوں نے مدینہ کی اندرونی حفاظت کے لیے دستے بنا رکھے تھے۔ حضرت سلمہ بن اسلم اوسی 200 شاہ سوار کے دستے پر اور حضرت زید بن حارثہ 300 شاہ سوار کے دستے پر مامور تھے۔ یہ دونوں دستے مدینہ منورہ میں چکر لگاتے رہتے تھے اور بلند آہنگی سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے تاکہ بنو قریظہ کو معلوم رہے کہ مسلمان مستعد اور تیار ہیں۔ اس تدبیر کا مقصد یہ تھا کہ ان غداروں کو قلعوں میں موجود خواتین اور بچوں پر حملے کا موقع نہ ملے۔ جب مشرکین اور ان کے حلیفوں کے الگ الگ لشکر مدینہ منورہ پہنچے تو وہ خندق کو دیکھ کر سٹ پٹا گئے۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کی زبردست کوششیں کی مگر ناکام رہے۔ مسلمان ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ اس طرح یہ محاصرہ 24 راتیں جاری رہا۔ ابن اسحاق اور ابن سعد کا بیان ہے کہ بعض مشرکین نے خندق بھی عبور کر لی تھی۔ ابن اسحاق نے عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ بن ابی وہب اور زرار بن خطاب بن مرداس شاعر کے نام لکھے ہیں۔ ابن سعد نے ان کے علاوہ نوفل بن عبداللہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے نامور شاہ سوار عمر بن عبدود کا دو بدو مقابلہ کیا اور اسے جہنم واصل کیا۔ نوفل بن عبداللہ مخزومی کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اور باقی تینوں دم دبا کر واپس بھاگ گئے۔
محاصرہ ختم ہونے سے پہلے تک مشرکین کے مسلمانوں کے ساتھ جھڑپیں اور دور دور سے تیر اندازی کے واقعات جاری رہے تھے، حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے مسلمانوں کو عصر کی نماز پڑھنے کا موقع بھی نہ دیا۔ مسلمانوں نے اس دن عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی۔ اس وقت تک صلاۃ خوف شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ نماز غزوات ذات الرقاء میں جاری ہوئی، جس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی رائے کے مطابق ہے جن کے نزدیک غزوہ ذات الرقاء غزوہ خندق کے بعد واقع ہوا۔ ان جھڑپوں میں 3 مشرک مارے گئے اور 6 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے بازو کے درمیان اکھل نامی رگ میں تیر لگا جو حبان بن ارکا نے چلایا تھا۔ وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب سے ان کی بیمار پرسی کر لیا کریں۔ غزوہ بنی قریظہ کے بعد یہ رگ دوبارہ پھٹ پڑی اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی تیمارداری کے لیے حضرت رفیدہ اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے زخمی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر قریش کے ساتھ مزید کسی جنگ کا امکان ہے تو مجھے اس جنگ کے لیے زندہ رکھنا، اور اگر قریش کے ساتھ کوئی جنگ باقی نہیں رہی تو میرا زخم پھوٹ پڑے اور میں فوت ہو جاؤں۔ چنانچہ زخم پھوٹ پڑا جو ان کی وفات کا سبب بنا۔ ابن اسحاق نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے دعا میں یہ بھی کہا تھا، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنی آنکھوں سے بنو قریظہ کا عبرتناک انجام نہ دیکھ لوں۔ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ میں مسلمانوں کا شعار حروف رمز یعنی حامیم اور لا ینصرون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دو بدو جنگ سے بچا لیا اور 2 طریقوں سے تمام لشکروں کو تتر بتر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نعیم بن مسعود کا دل نور اسلام سے بھر دیا اور انہوں نے کافر لشکروں کو ایک دوسرے سے بدزن کر دیا۔ زبردست ٹھنڈی اور طوفانی آندھی چلی اور کفار ٹھٹر کر رہ گئے۔ ابن اسحاق واقدی، امام عبد الرزاق اور موسیٰ بن عقبہ کی روایت ہے کہ نعیم بن مسعود غطفانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے اور عرض کی کہ میں آپ کی کیا خدمت سر انجام دے سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم واحد آدمی ہو جو اندر سے مسلمان ہو، مگر کفار تمہیں اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، لہٰذا ہو سکے تو ان لشکروں کو بھگانے کی کوئی تدبیر کرو، کیونکہ جنگ دھوکہ ہے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نقطہ سمجھ گئے۔ ابھی ان کے مسلمان ہونے کا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور انہیں قائل کیا کہ تم اس وقت تک جنگ میں ملوث نہ ہونا جب تک قریش کے چند افراد بطور ضمانت اپنے پاس نہ رکھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ قریش بھاگ جائیں اور تمہیں یہاں مسلمانوں کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ جائیں۔ پھر وہ قریش کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرنے پر بہت نادم ہیں۔ انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم قریش اور غطفان کے چند بڑے سردار کسی ہیلے سے قابو کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے تاکہ آپ انہیں قتل کر دیں اور آپ کو ہماری ندامت اور توبہ کا یقین آ جائے۔ لہٰذا اگر یہودی تمہارے پاس چند آدمی بطور ضمانت بھیجنے کا پیغام بھیجیں تو ایک آدمی بھی ان کے پاس نہ بھیجنا۔ پھر نعیم غطفان کے پاس پہنچے اور انہیں بھی وہی بات سمجھائی جو قریش کو سمجھائی تھی۔ اس طرح انہوں نے یہود اور مشرکین کے درمیان شکوک و شبہات کا بیج بو دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر خیانت کا الزام لگانے لگے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ بڑی سرد اور تاریک رات تھی کہ زبردست طوفانی آندھی آئی۔ اس کے تھپیڑوں سے مشرکین کی دیگیں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی اور ان کے خیمے مٹی تلے دفن ہو گئے۔ مشرکین اس بے مقصد طویل جنگ سے پہلے بددل ہو چکے تھے۔ آندھی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ابو سفیان کو کچھ نہ سوجھا، اس نے کوچ کا اعلان کر دیا، گویا یہ آندھی اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر تھی جسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خلاف بھیجا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ پر اللہ کا احسان یاد کرو جب تمہارے خلاف لشکر امڑ آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے دیکھا، اور اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس تباہ کن رات کی کچھ باتیں روایت کی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں،
ہم اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تیز آندھی اور شدید سردی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص نہیں جو ہمارے پاس دشمن کی خبر لائے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میری معیت عطا فرمائے گا۔ ہم سب چپ ہو گئے، کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی، پھر خود ہی فرمانے لگے، حذیفہ اٹھو، دشمن کی خبر لاؤ۔ چونکہ آپ نے میرا نام لے کر حکم دیا تھا، اس لیے اب اٹھے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ نے مزید فرمایا، جاؤ دشمن کی خبر لاؤ، لیکن کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ میرے خلاف بھڑک اٹھیں۔ میں آپ کے پاس سے رخصت ہو کر آگے چلا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا میں گرم حمام میں جا رہا ہوں۔ میں دشمن کے لشکر میں پہنچا تو دیکھا کہ ابو سفیان اپنی پیٹھ آگ کی طرف کیے آگ تاپ رہا ہے۔ میں نے کمان میں تیر ڈالا، تیر چلانے ہی لگا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول کا حکم یاد آ گیا کہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا۔ اگر میں تیر چلا دیتا تو یقیناً ابو سفیان کی کمر میں پیوست ہو جاتا۔ پھر میں واپس چل پڑا۔ میں یوں محسوس کر رہا تھا گویا گرم حمام سے گزر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے پاس پہنچ کر آپ کو دشمن کی صورتحال سے مطلع کر دیا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا تو مجھے زبردست سردی لگنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا زائد حصہ آپ نے مجھے اوڑھا دیا تو میں آرام سے سوتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھ اے گہری نیند سونے والے۔ ابن اسحاق نے روایت بیان کرتے ہوئے اضافہ بھی کیا ہے، میں جب دشمن کے ہاں پہنچا تو آندھی اور اللہ کے لشکر ان کی خوب آؤ بھگت کر رہے تھے۔ ان کی کوئی دیگ ٹھکانے سے نہ رہی، سب الٹ گئیں، آگ بجھ گئی، کوئی خیمہ سلامت نہ رہا۔ ابو سفیان اٹھا اور کہنے لگا، قریشیو، ہر شخص اچھی طرح دیکھ لے کہ اس کے قریب کون بیٹھا ہے۔ میں نے فوراً اپنے ساتھ والے شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، بتا تو کون ہے؟ وہ بولا، یار میں تو فلاں بن فلاں ہوں۔ پھر ابو سفیان دل کی بات کہنے لگا، اے قریشیو، اللہ کی قسم ہمارے یہاں ٹھہرنے میں کوئی تک نہیں، ہمارے گھوڑے بھی مر گئے، اونٹ بھی ڈھیر ہو گئے۔ ادھر بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کر دی ہے، ہمیں ان کے بارے میں بڑی خطرناک خبریں پہنچ رہی ہیں۔ ادھر اس آندھی نے جس طرح ہمارا حلیہ بگاڑا ہے وہ بھی تم دیکھ رہے ہو۔ آؤ واپس چلیں، میں تو جا رہا ہوں۔ حاکم اور بازار کی روایت میں ہے، میں اس کے لشکر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابو سفیان چند لوگوں کے ساتھ آگ جلائے بیٹھا ہے۔ اس کے حلیف ادھر ادھر بکھر چکے تھے۔ جب میں ان میں جا کر بیٹھا تو ابو سفیان کو کھٹک گیا کہ کوئی غیر شخص ہم میں آ بیٹھا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہر شخص اپنے ساتھ والے آدمی کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں والے آدمی کی طرف بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر بایاں ہاتھ اپنے بائیں والے آدمی کی طرف بڑھایا اور اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر میں اٹھا اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو مطلع کیا، اللہ کے رسول، سب لوگ ابو سفیان کو چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر چکے ہیں، صرف چند لوگ رہ گئے ہیں جو آگ جلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سردی کی مار ماری ہے۔ سردی تو ہمیں بھی لگ رہی ہے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ثواب اور فتح کی امید ہے جس سے وہ محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک امتحان کا یہ خوشگوار نتیجہ ظاہر کیا اور مسلمانوں کو لڑائی کے نقصانات سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انجام اور نتیجے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے کافروں کو ان کی ناکامی کے غصے سمیت واپس بھیج دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ نے مومنین کو لڑائی سے بھی بچا لیا۔ اللہ ہمیشہ سے بڑی قوت والا اور غلبے والا ہے۔ یہ خوشگوار انجام دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عاجزانہ دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ تھا جو آپ محاصرے کے دوران مسلسل اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے رہے تھے۔ اے اللہ، اے قرآن اتارنے والے، اے جلدی حساب لینے والے، ان سب لشکروں کو شکست فاش سے دوچار فرما۔ اے اللہ، انہیں شکست دے اور ان کو ہلا کر رکھ دے۔ تمام دشمن جماعتوں نے مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر کے نامراد واپس کر دیا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ آئندہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہ کر سکیں گے، ہم چل کر ان کے سر پر پہنچیں گے۔ یہ آپ کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ بعد میں ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔
خندق کی کھدائی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے ہر ممکن قوت تیار رکھو۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دشمن کے خلاف قوت کے تمام ممکن وسائل اختیار کریں، چاہے وہ کہیں سے بھی مہیا ہوں، کیونکہ حکمت اور دانائی مومن کی میراث ہے، جہاں پائے قابو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں اپنے ساتھیوں کے شانہ بشانہ حصہ لے کر حکمرانوں اور رعایا کے لیے اعلیٰ نمونہ قائم فرما دیا کہ سب برابر ہیں، سب کے حقوق بھی برابر ہیں اور کسی کو ترجیح حاصل نہیں۔ یہی وہ سچی عبودیت اور بندگی ہے جو آپ کی پیغمبرانہ شخصیت میں جلوہ نما نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین سے گہری محبت اور شفقت کی مثال قائم کر دی۔ آپ جس طرح ان کے ساتھ خندق کی کھدائی میں شریک تھے، اسی طرح آپ نے انہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ضیافت میں بھی شریک کر لیا، حالانکہ کھانا بہت کم تھا۔ یہ نہیں کیا کہ چند صحابہ کے ساتھ شریک ہو جاتے اور باقی مجاہدین بھوکے رہتے۔ انہی واقعات و حقائق کی روشنی میں اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا جس پر تمہاری تکلیف و مشقت بہت گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت حریص ہے اور مومنین پر بہت رحمت اور شفقت کرنے والا ہے۔ وہ تمام معجزات جو غزوہ خندق کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر صادر ہوئے، خواہ وہ خندق کی کھدائی کے دوران میں ظاہر ہوئے یا بعد میں، مثلاً حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے میں برکت یا مشرکین پر اللہ کا عذاب بن جانے والی طوفانی آندھی، یہ ان کثیر معجزات کی لڑی میں سے چند ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق و تائید فرمائی، تاکہ ضدی اور متعصب لوگوں، منافقین، مشرکین اور دیگر دشمنان دین کے پاس کوئی حجت اور بہانہ باقی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جس صلح کی پیشکش غطفان نے خود کی تھی، اس کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کرنے میں حکمت یہ تھی، آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ آزمائش کی اس نازک گھڑی میں جبکہ مشرکین اور ماندین کے ٹھٹ لپک رہے ہیں اور دوسری طرف آستین کے سانپ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے غداری کر کے سارے معاہدے توڑ دیے، صحابہ کے ایمان و یقین کا کیا حال ہے، ان کے قوت ایمانی کتنی ہے اور انہیں قادر مطلق اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق پر کتنا بھروسہ ہے۔ اس مشاورت کا دینی اور شرعی پہلو صرف اس قدر ہے کہ ہر ایسے مسئلے میں جس میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو، مشورہ کرنا جائز اور مناسب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر اب مسلمانوں پر دشمن چڑھ آئیں تو مسلمان ان کو دفع کرنے کے لیے اپنی زمین یا مال کا کچھ حصہ انہیں دے کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ یہ امر متفقہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں قابل حجت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں، یا وہ اعمال جن پر آپ کاربند رہے، نیز ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کوئی اعتراض نہ کیا گیا ہو۔ یہاں تو آپ نے صرف رائے معلوم کی تھی، نہ صحابہ نے موافقت کی، نہ آپ نے عمل فرمایا۔ آپ کا یہ مشورہ فرمانا اس بات پر قطعاً کوئی دلیل نہیں کہ مسلمانوں کے لیے کفار کو جزیہ ادا کرنا جائز ہے۔ اگر مجبوراً ناگزیر حالت میں ان کے مال کا کوئی حصہ کفار کے پاس چلا جائے تو وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ جو ہی موقع ملے وہاں سے اپنا سلب کردہ حق واپس لے کر رہیں گے۔ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو عصر کی نماز بر وقت ادا نہ کرنے دی تو آپ نے مغرب کے بعد وہ نماز باجماعت پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوت شدہ نماز کی قضا دی جائے گی۔ دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ غزوہ خندق کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بنو قریظہ کا۔ یہ غزوہ جنگ خندق کے فوراً بعد ذی-القعدہ کے آخر اور ذی الحجہ 5 ہجری کے شروع میں ہوا۔ تاریخی واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ اس غزوے کا سبب بنو قریظہ کی بدعہدی اور غداری ہے جو انہوں نے ہوئی بن اخطب نظری کی انگیخت پر کی۔ دوستو، ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ صحیحین کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو قریظہ کی نیت کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا، پھر ان کے بعد سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ ابن رواحہ اور خات رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی مقصد کی خاطر بھیجا تاکہ ان کی غداری کا صحیح علم ہو جائے۔ چونکہ یہ غداری اور خیانت انتہائی نازک موقع پر کی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خندق سے واپس آتے ہی
اسلحہ اتارنے کے بعد بنو قریظہ سے لڑائی کا حکم دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام کو حکم دیا کہ فوراً بنو قریظہ کی طرف چلیں۔ مزید تاکید کے لیے آپ نے فرمایا ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ مسلم کی روایت میں عصر کی بجائے ظہر کا لفظ آیا ہے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، بعض صحابہ کہنے لگے ہم تو عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے۔ کچھ اصحاب کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ نہ تھا، اس لیے ہم تو راستے ہی میں نماز پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس اختلاف کا ذکر ہوا تو آپ نے کسی کو بھی قصوروار نہ ٹھہرایا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد سمجھنے کی نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کہنا ہے بعض علماء نے دونوں روایات میں یوں تبدیق دی ہے کہ ہو سکتا ہے بعض صحابہ نے آپ کے حکم سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی اور بعض نے نہیں پڑھی تھی۔ جنہوں نے نہیں پڑھی تھی انہیں آپ نے فرمایا ظہر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں، اور جنہوں نے ظہر پڑھ لی تھی انہیں آپ نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں۔ اور بعض اہل علم نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ کچھ لوگ پہلے چلے گئے کچھ بعد میں۔ پہلے جانے والوں کو آپ نے ظہر کے بارے میں فرمایا اور بعد میں جانے والوں کو عصر کی نماز کے بارے میں تاکید کی، لہذا علماء کی دونوں تبدیقیں درست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 مجاہدین لے کر بنو قریظہ کی طرف چلے۔ ان کے ساتھ 36 گھوڑے تھے۔ زیادہ راجع قول کے مطابق 25 دن تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ جب ان کا اچھی طرح ناطقہ بند ہوا اور انہیں مشقت سہنا پڑی تو بالآخر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلے کا اختیار دیتے ہوئے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کر دی۔ پھر انہوں نے اپنے حلیف ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے قتل کا فیصلہ ہوگا۔ بعد میں انہیں ندامت ہوئی کہ میں نے ایک راز فاش کر دیا ہے، تو انہوں نے بطور سزا اپنے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ستون سے باندھ لیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں کھول دیا گیا۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ان کے بارے میں فیصلہ اوسی قبیلے کا سردار کرے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، لہٰذا آپ نے فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ وہ مسلمانوں کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا اپنے سردار یا اپنے بہترین آدمی کی طرف اٹھو، پھر فرمایا یہ تمہارے فیصلے کے پابند ہیں۔ وہ کہنے لگے ان کے جنگجو قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور ان کے مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ کا تھا۔ آپ نے ان میں اللہ کا یہ فیصلہ صادر فرما دیا۔ ایک قول کے مطابق ان کے جنگجو 400 تھے، وہ سب قتل کر دیے گئے، صرف 3 زندہ رہے کیونکہ وہ اسلام لے آئے تھے، ان کے مال بھی محفوظ رہے۔ بعض روایات کے مطابق 2 اور شخص بھی زندہ رہے کیونکہ انہیں کسی صحابی نے امان دی تھی یا انہوں نے محاصرے کے دوران میں عہد کی پابندی کرنے کا یقین دلا دیا تھا۔ ممکن ہے کچھ اور لوگ بھی بچ گئے ہوں، مگر ان کی تعداد ایک گھرانے کے افراد سے زیادہ نہیں۔ ابن اسحاق اور دیگر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر زبیر بن باتا قرضی کی اولاد کی جان بخشی کر دی تھی۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی بنے۔ جن قیدیوں کے قتل کا فیصلہ ہوا انہیں بنت حارث نجاریہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھروں میں قید کر دیا گیا۔ پھر ان کے لیے مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں اور وہاں لا کر ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ ان میں سے ایک عورت بھی قتل کی گئی کیونکہ اس نے خلاد بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کسی عورت یا نابالغ بچے کو قتل نہیں کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مال اور بال بچے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے کہ ان قیدیوں کا انجام کیا ہوا، تو مورخ ابن اسحاق اور دیگر نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کچھ قیدیوں کو سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں نجد بھیجا تاکہ انہیں بیچ کر گھوڑے اور اسلحہ خریدا جائے۔ واقدی نے مغازی میں بنو قریظہ کے قیدیوں کی فروخت کے بارے میں ابن اسحاق کے اس قول کے علاوہ 2 اور اقوال بھی بیان کیے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی دے کر بھیجا کہ انہیں فروخت کر کے اسلحہ اور گھوڑے خرید لائیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدی خرید لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عورتوں میں سے اپنے لیے ریحانہ بنت عمر بن خنافہ کو چنا جو مسلمان ہو گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ آپ کی لونڈی تھیں۔ انہوں نے غلامی خود اپنے اختیار سے پسند کی تھی۔ اور آئیے دوستو ویڈیو کے آخر میں تذکرہ کرتے ہیں کچھ احکام و مسائل کا۔ جو عہد شکنی کرے اسے قتل کرنا جائز ہے۔ ہمارے زمانے تک حکومتیں ان خائنوں کو قتل کرتی آ رہی ہیں جو دشمنوں سے گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، اسے خیانت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی اہم معاملات میں کسی تیسرے شخص سے فیصلہ کرانا جائز ہے، جیسا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کرانے سے معلوم ہوتا ہے۔ فروعی مسائل میں اجتہاد جائز ہے، اور اگر اجتہاد میں اختلاف ہو جائے تو کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنو تم میں سے ہر ایک عصر یا ظہر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے میں اجتہاد کیا جس میں اختلاف ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خطاوار قرار نہیں دیا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے جمہور علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اپنے سردار یا اپنے بہترین آدمی کی طرف اٹھو سے استدلال کیا ہے کہ اہل علم اور صاحب فضیلت حضرات کے احترام میں کھڑے ہونا جائز ہے۔ یہ وہ قیام نہیں جسے منع فرمایا گیا ہے۔ ممنوع قیام یہ ہے کہ لوگ کھڑے رہیں اور وہ فاضل شخص بیٹھا ہو، اور جب تک بیٹھا رہے لوگ کھڑے رہیں، جیسا کہ عموماً دوستو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا احترام کرتے ہیں یا اپنے بزرگوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ اہل علم اور صاحب فضیلت حضرات کا احترام اس امر کا محتاج یا متقاضی نہیں کہ وہ خود اس کا بتکلف اہتمام کریں اور اپنی تعظیم کرانے کے لیے کوشاں رہیں، بلکہ صالحین کی امتیازی صفت تو یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ہیں۔ ان کے اکرام و احترام کی بھی ایک حد ہے، اگر اس سے تجاوز کیا جائے گا تو یہی عمل حرام بن جائے گا اور دونوں فریق گناہ گار ہوں گے، حد سے تجاوز کرنے والا بھی اور خاموش رہنے والا بھی۔ اس کی ایک صورت وہ ہے جو بعض اہل تصوف کی مجالس میں نظر آتی ہے کہ مرید کھڑے رہتے ہیں اور پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ مرید اپنے پیر کے سامنے دست بستہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض مرید اپنے پیر کے پاس آتے وقت اس کے پاؤں یا ہاتھوں پر سجدہ کرتے ہیں اور پیر صاحب کی مجلس میں آتے وقت تقریباً گھسٹ کر پہنچتے ہیں۔ یہ سب باتیں حرام ہیں۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کی تربیت کے لیے طریقہ کار متعین کر دیا ہے جس سے تجاوز کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تربیت کے سلسلے میں نبوی طریقہ کار سے بڑھ کر کوئی طریقہ کار کارگر اور مفید نہیں ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔